السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع کی آیت ہے۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر طلاق کے تعلق سے احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ پچھلی آیت میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جب شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، ایک طلاق ہو یا دو طلاق ہو، اس کے اندر گنجائش حاصل ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لے لے۔ ایک طلاق دیا تھا، عدت مکمل ہو گئی، تو اب جدید نکاح اس سے کرے گا نیا مہر باندھ کر۔ دو طلاق وقت واحد میں دی تھی اور عدت گزر گئی، یا ایک ایک کر کے طلاق دی تھی، عدت گزر گئی، تو اس طرح سے بھی عدت مکمل ہونے کے بعد یا عدت کے اندر یہی سابقہ شوہر جس نے طلاق دی تھی جدید نکاح اپنی بیوی سے کر سکتا ہے نیا مہر باندھ کر۔ اب جب یہ لوٹا رہا ہے اپنی بیوی کو، سابقہ بیوی کو ہی اپنے نکاح میں واپس لے رہا ہے، تو اس کی نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ ظلم و زیادتی کی نیت ہرگز نہ ہو، بیوی کو نوکرانی بنا کر رکھنے کی نیت ہرگز نہ ہو، بلکہ بیوی کو بیوی کی حیثیت دے کر اچھے ڈھنگ سے اب آئندہ کی زندگی گزاروں گا، پچھلا جو کچھ بھی گزر گیا پاسٹ میں، جو لڑائی جھگڑے ہوئے، ناچاقیاں جو ہو چکی ہیں دونوں کے بیچ میں، اب ان کو بھلا کر ایک اچھی زندگی گزاریں گے، اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، یہ عزم و ارادے کے ساتھ پھر سے اپنی بیوی کو لوٹا رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ظلم و زیادتی کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پچھلی آیت میں منع فرما دیا، بلکہ ایسا کرنے والے لوگوں کو اللہ نے ظالم فرمایا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو احکامات طلاق کے متعلق یہ جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، اس کو معمولی ہرگز نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ اگر طلاق کے معاملے میں جو باتیں ذکر کی جا چکی ہیں، اللہ کے احکامات، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں گے، ماننے سے انکار کر دیں گے تو کافر ہو جاتے، اسلام سے خارج ہو جاتے۔ تو لہٰذا یہ بڑے نازک مسائل ہے طلاق کے، تو لہٰذا ان چیزوں کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کو معمولی ہرگز نہیں سمجھنا ہے۔ اور یہ بات سے بھی منع کر دیا گیا کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور ساتھ ہی ساتھ بیوی کو ظلم و زیادتی کے طور پر لوٹانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ یہ ارادے کے ساتھ اگر لوٹائیں گے تو پھر وہ شخص بہت بڑا ظالم ہوگا۔ اب آج کی آیت جو ذکر کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی طلاق کے تعلق سے ہی چند بڑی باتیں ہیں۔ اب اللہ کا فرمان سنیے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے ان کو مت روکو، بشرطے کہ دستور کے موافق وہ آپس میں رضامند ہو جائیں۔ تو اس آیت میں یہ بات صاف الفاظ میں ذکر کی جا رہی ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی یا پھر دو طلاق دے دی، جس میں گنجائش حاصل رہتی ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لے سکے۔ تو اب یہ واقعہ بھی پہلے سن لیجئے کہ یہ آیت کس پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ میں، کب اس کا نزول ہوا، کیا بات ہے اس کے تعلق سے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنی
بہن کی شادی اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ فرما دی تھی۔ اب وہ چچیرے بھائی نے، ان کے چچیرے زاد بھائی نے ان کی بہن کو طلاق دے دی، یعنی اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی۔ ایک طلاق رجعی انہوں نے دے دی، جس میں گنجائش حاصل رہتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو لوٹا لے۔ اگر نہیں لوٹایا، عدت مکمل ہو چکی، تو اب جدید نیا نکاح بیوی سے کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو بہرحال اس شخص نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو جو طلاق دی تھی، جو ان کے شوہر تھے، تو اب انہوں نے ایک طلاق دی تھی اور ان کو نہیں لوٹائے عدت کے دوران۔ اب مدت پوری ہو چکی، اب دوسرے لوگ جب ان کو پیغام دینے لگے، جب دوسرے لوگوں کے پیغامات آنا شروع ہوئے، ان میں ان کا بھی ایک پیغام تھا، سابقہ شوہر جس نے طلاق دی تھی انہوں نے بھی پیغام بھیجا۔ جب یہ بات حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی، جب آپ نے دیکھا کہ سابقہ شوہر جس نے طلاق دی ہے وہ بھی پھر دعوے دار ہے، وہ بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے، وہ بھی اب دوبارہ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے سابقہ بیوی کے ساتھ، تو اب آپ کو بہت برا لگا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے چھوڑا ہی کیوں، طلاق ہی کیوں دیا؟ جب طلاق دے دیا تو ایک موقع تھا، عدت کے دوران لوٹا لے سکتا تھا، لیکن یہ عمل بھی نہیں کیا، تو اب آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح تم سے نہیں کروں گا، میں اپنی بہن کو اب دوبارہ تمہارے نکاح میں واپس نہیں دوں گا۔ اب آپ ضد پر اڑ گئے۔ تو یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ جب کسی عورت کو طلاق دے دی جائے، ایک طلاق ہو یا دو طلاق، اب اس کے بعد عدت گزر چکی ہے یا عدت کے دوران ہی ہے، دو طلاق کا معاملہ ہے، تو اس صورت میں جدید نکاح سابقہ شوہر کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ میاں بیوی آپس میں دوبارہ پھر سے ملنا چاہیں گے، یہ میاں بیوی جن کے درمیان میں طلاق ہو گئی تھی یا پھر خلا ہو چکا تھا، طلاق ہو گئی تھی یا پھر خلا ہو چکا، خلا کے اندر بھی ایک طلاق پڑتی ہے، تو لہذا خلا ہو چکا تھا، اب یہ دونوں دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، تو اب نہ سرپرستوں کو یہ چیز ان کے لیے ضروری ہے اور نہ ہی سرپرستوں کے بعد لائق نہیں کہ وہ اس بات سے روکیں، اس بات سے منع کریں۔ چنانچہ یہ آیت میں بتلا دیا گیا کہ جو ذمہ دار ہیں گھر کے، جو ذمہ دار ہیں وہ بیچ میں نہ آئیں، بلکہ میاں بیوی اگر دوبارہ ملنا چاہیں تو ان کو آپس میں ملنے دیں، ان کو دوبارہ نکاح کرنے دیں۔ ایک یا دو طلاق کی صورت میں ہے یہ مسئلہ، تین طلاق میں نہیں مل سکتے، یاد رکھ لیجئے۔ تین طلاق ایک ہی ٹائم پر دی جائے یا ایک ایک کر کے تین مرتبہ دی جائے تو اس وقت تو کوئی صورت نہیں، اور اس وقت والدین ہو یا بڑا بھائی ہو، جو بھی گھر کے ذمہ دار ہو، ان کو روکنا ضروری ہے حرام کاری سے بچانے کے لیے تین طلاق کی صورت میں۔ یہاں جو آیت شریفہ ہے اس کے اندر ایک یا دو طلاق کے متعلق مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس میں گھر والوں کو اجازت نہیں کہ وہ بیچ میں آ کر رکاوٹ پیدا کریں، ان کو دوبارہ ملنے نہ دیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ منع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ چیز بڑی اہم ہے، کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے، طلاق جب واقع ہو جاتی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہو جاتا ہے، ایک وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے، شرمندگی پیدا ہوتی ہے، دونوں اپنا اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آخر ہم نے یہ جو قدم اٹھایا تھا کیا یہ صحیح قدم اٹھایا تھا۔ اب بہرحال ہر کسی کو ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اگر میں کسی اور عورت سے شادی کروں گا وہ عورت کیسی رہے گی اور میرے بچوں کی پرورش کیسا ہوگی۔ اب یہ بیوی کو بھی یہ بات کا احساس ہوگا جس کو طلاق دے دی گئی تھی کہ اب آنے والا شوہر کیسا ہوگا، پتہ نہیں یہی شوہر اچھا تھا۔ تھوڑی بہت تو انبن ہر کسی میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزار لیں گے۔ تو بہرحال جب یہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، جائزہ لیا جاتا ہے، تو دوبارہ ملنے کی امید پیدا ہوتی ہے، دوبارہ ملنا چاہتے ہیں وہ، تو لہٰذا اب کسی کو بھی اجازت نہیں بیچ میں آ کر ان دونوں کو ملنے سے روک دیں، دونوں کو دوبارہ ملنے سے روک دیں، کسی کو اجازت نہیں، نہ گھر کے بڑوں کو نہ ہی والدین کو۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دوسرے معنی، دوسری تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس شوہر نے طلاق دی تھی، عدت مکمل ہو چکی عورت کی، اب وہ عورت کسی دوسرے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے، اب آزاد ہے وہ، طلاق اس کو مل چکی ہے، عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اب یہ سابقہ شوہر اس کے اوپر زور زبردستی نہ کرے
کہ میں تم کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اب یہ اگر برے ارادے کے ساتھ کہ تو کسی کی نہیں ہو سکتی، بس میری ہی بن کر رہے گی، میں تجھ کو پھر اپنے نکاح میں واپس لوں گا، میں تجھ کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، اگر ایسی ظلم و زیادتی کی نیت کے ساتھ اگر انہیں بیچ میں آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ بیوی اور شوہر دونوں کو اختیار ہے، جس سے چاہے اب طلاق ہونے کے بعد جب عدت گزر چکی ہے عورت، اس کے بعد کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، دونوں کو اب اختیارات مل چکے ہیں، آزادی مل چکی ہے۔ تو بہرحال دونوں کے لیے مسائل ہیں، چاہے والدین ہوں، سرپرست ہوں یا پھر شوہر ہوں، کسی کو عورت کے اوپر ظلم و زیادتی کا اختیار نہیں ہے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو احکامات ہیں، یہ جو مسائل ہیں، یہ جو بتلائے جا رہے ہیں، اس کو کس طرح سے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کا فرمان سنیے کہ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی اور بڑی صفائی کی بات ہے، اور خانہ داری کی مصلحتوں کو، گھر آباد کرنے کی مصلحتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف ذکر فرما دی ہے کہ یہ جو احکامات ہیں اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، تو یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت ہی حکم دے رہا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے ہم کو نصیحتیں فرمائی ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ کس میں خیر ہے، کس کے اندر شر ہے، ہم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب یہ احکامات بتا رہا ہے تو لہٰذا ہم کو اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے، تو لہٰذا ہم اگر اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں گے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم عمل کریں گے، تو پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب اور بامراد رہیں گی۔ اور اسی لیے بتلا دیا گیا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں، یہ جو حکمت بتلائی گئی ہے، یہ طلاق کے بعد جو عدت کا موقع ہے، ایک یا دو طلاق کے اندر گنجائش حاصل رہتی ہے، تو لہٰذا اب اس میں جو بھی قدم اٹھایا جائے بڑا سوچ سمجھ کر اور جائزے کے ساتھ جب یہ چیزیں اٹھائی جائیں گی تو یہ بڑی پاکیزگی اور صاف ستھرائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب طلاق دے دی گئی ہے، طلاق دینے کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں اب دوری ہو چکی، اب یہ عورت عدت گزارتی ہے، دوسرے لوگوں سے کچھ نہ کچھ غیر سنبندھ پیدا ہونے کی بھی امکانات ہوتے ہیں، ہر کوئی نظریں جمائے ہوئے رہتا ہے کہ یہ چیزیں کو نشانہ بنا لیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ جو عورت جو عدت گزار رہی ہے کسی کے جال میں پھنس جائے اور برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، تو لہٰذا اگر سابقہ شوہر ملنا چاہتا ہے تو بڑے جو گھر کے ہیں ان کو یہ ہرگز اختیار نہیں کہ وہ بیچ میں آ کر اس معاملے کو روک دیں، کیونکہ یہ دونوں سابقہ میاں بیوی اگر مل رہے ہیں تو یہی چیز ان کے لیے ان کی عزت کی حفاظت اور ان کے لیے صاف ستھرائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہم کو حکم دیتا ہے اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، بس ہم ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اس پر عمل کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے لیے بہتر فرماتا ہے اور جنت میں جانے کا راستہ آسان فرماتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔